فتح کا جشن ہو یا موت کا شوق، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ صرف بلیف کی بیس پہ کیسے دو قومیں بن گئی؟ ان کو زمانے میں موالی کہا جاتا تھا۔ پاکستان انڈیا میں اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا۔ ایک جنگ ہونے دو یار، مرنے مگر دو۔ انہوں نے مدرسے کھولے اور مجاہدین تیار کیے، فیکٹری تیار کی مجاہدین کی۔ ہندو مسلمان کے درمیان ہی کیوں آپ کو نظر آتا ہے؟ یہاں پہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ لوگ کبھی بھی یہ دو قومی نظریے کی بات نہیں کرتے۔ ہندوستان کبھی بھی تاریخی طور پر ایک ملک نہیں رہا ہے۔ ان کو انویٹرز کو اپنے ہیرو بنایا۔ اصل میں ہندوستان بڑا زرخیز اور بڑا امیر ملک ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ناردرن انڈیا میں جو اسلام ہے، اس سے ڈفرینٹ اسلام فرام جو ساؤتھ انڈیا میں ہے۔ اب کیونکہ ہم نے مذہب چینج کر لیا ہے تو اب ہم دو الگ قومیں ہوں۔ ہمیشہ کبھی مفتوح کی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے، ہمیشہ فاتح کی تاریخ لکھی گئی۔ انسانوں کی بستیوں کو جلا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے اور اس کو گلوریفائی کرتا ہے۔ 2 4 5 کروڑ لوگ مرنے دو، اور اگر اس کو تاریخی طور پہ دیکھیں کہ ہندو مسلم دو مختلف قومیں ہیں، وہ ہے۔ سلام دوستوں، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کریں گے انوار صاحب۔ انوار احمد صاحب پاکستانی اور امریکن ادبی حلقوں کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ ایک پاکستانی امریکن شہری ہیں جو سال کا کچھ حصہ امریکہ اور کچھ حصہ پاکستان میں گزارتے ہیں۔ آپ ایک کالم نگار، سیاسی تجزیہ کار اور ایک مصنف ہیں۔ آپ کے کالم پاکستان کے مختلف اردو اور انگریزی اخباروں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے کالمز آپ کی تاریخ پر گرفت اور ملکی اور بین الاقوامی حالات پر گہری نظر کا ایک ثبوت ہے۔ آپ کی تصانیف میں مندرجہ ذیل کتابیں قابل ذکر ہیں: کچھ خاکیں کچھ باتیں، مزید خاکیں مزید باتیں، اور حال ہی میں شائع ہوئی آپ کی کتاب انتخاب کلام نازش پر ٹاپ کڑی۔ السلام علیکم انوار صاحب، اور بہت بہت خوش آمدید آپ کو ہماری اس پوڈ کاسٹ پر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپنے براڈ کاسٹ میں شامل کیا۔ جی سر، میں آپ کا باقاعدہ ایک قاری ہوں، آپ کے کالمز میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، اور ان کالمز کو دیکھ کر میں نے کچھ سوالات جو ہیں وہ نکالے ہیں، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا تجزیہ لیں۔ ویسے تو ان کالمز میں آپ کا تجزیہ آلریڈی موجود ہے، مگر اپنے ناظرین کے لیے آپ کا تجزیہ ہم نے ان سوالوں پر۔ تو سر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کل کے جو حالات حاضرہ کا حساب کتاب چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں پہلگام میں اٹیک ہوتا ہے، اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کی 3 4 جنگ ہوتی ہے، اور پھر ایک میڈیا وار دونوں طرف سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور دونوں اپنے آپ کو اس جنگ کا فاتح قرار دیتا ہے، یہاں تک کہ ہماری طرف وہ فاتح قرار دینے کے بعد اس کا ایوارڈ ایز اے فیلڈ مارشل لے لیتا ہے۔ تو آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ جنگ، اس کی وجوہات، اور پھر اس جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر آپ کیسے اس کو تجزیہ کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو جنگ میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوتا ہے۔ جنگ میں یہ کلیم کر دونوں طرف سے ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن فاتح کوئی نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں انسانیت کی شکست ہوتی ہے وہ۔ اور جہاں تک یہ کہ انہوں نے کریڈٹ لے لیا، وہ فیلڈ مارشل بن گئے جنرل صاحب، تو یہ سب ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسا ہوا، مانک شاہ اور جنرل کریپا وہ بھی فیلڈ مارشل بن گئے تھے، ایوب خان بھی بن گئے تھے، اور بھی دوسرے کنٹریز کے اندر مونٹگومری کا بھی ایسی ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ تو ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فوجی کوئی بھی ہو، کسی زمانے کا بھی ہو، اس کے جو افسران ہوتے ہیں وہ کریڈٹ لیتے ہیں، اور مرتا بیچارہ وہی جوان ہے۔ تو ہندوستان پاکستان کا جو واقعہ ہوا پہلگام کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اسکرمچز ہوتے رہے ہیں، اس مرتبہ کوئی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے، آج سے نہیں، ہمیشہ سے۔ وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم ٹیررسٹ اٹیک کراتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اسمبلی پہ کرایا، پلوامہ میں کرایا، یہاں کرایا، وہاں کرایا۔ اسی طرح ہمارے بھی کلیم ہیں پاکستان کے کہ جی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا
اور دوسرے مقامات پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے پاس تو پاکستان کے پاس تو اس کے شواہد بھی موجود ہیں. کلبھوشن گرفتار ہے، اس پہ مقدمہ چل رہا ہے، اور پاکستان نے بار بار کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیشنل اداروں سے، انٹرپول سے اس کی تحقیقات کرا لیں، اور اگر ملزمان پاکستان کے طرف سے آئے ہیں تو یقیناً قابل مذمت ہے وہ. اور لیکن یہ کہ انہوں نے کسی بات کا کوئی ایسا جواب دیا نہیں، وجہ ایسے کہ وہ تھریٹ کے اوپر آ گئے، وار فرینزی اور جنگوازم اور میڈیا وار، اور اس حد تک زیادہ آگے چلے گئے کہ وہ مطلب کہ سننے سے بھی کراہیت ہوتی تھی. وہ پاکستان کا میڈیا، جبکہ میں ایمانداری سے کہوں گا کہ بڑا رسپانسبل ثبوت دیا انہوں نے، اتنا زیادہ ہائپ نہیں کی انہوں نے، لیکن دوسری طرف سے کافی زیادہ تکلیف دہ باتیں ہوئی ہیں. سر میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ثبوت نہیں دیے، اس دفعہ شاید انہوں نے ثبوت نہیں دیے، یہ بات تو وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہر بار نہ صرف ثبوت دیے گئے بلکہ انٹرنیشنل جو آپ کی طاقتیں ہیں ان کو بھی وہ ثبوت دیے گئے، پراپر ڈوزیئرز دیے گئے اس کے، پلس آپ کے اپنے ملک کے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا، جیسا اجمل قصاب گیا یہاں سے، ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اون کیا آپ کے لوگوں نے، پلس ابھی حالیہ دنوں میں اسی جنگ کے دوران آپ کے جو خواجہ آصف صاحب، انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ خواجہ آصف تو وزیر دفاع ہیں، حرکتیں کرتا وزیر رہا داخلہ وہ ہیں ڈار، اسحاق ڈار. اسحاق ڈار، مگر خواجہ آصف آئی تھنک ڈیفenس منسٹر ہیں وہ. جی 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 جی. تو انہوں نے تو کسی مغربی ادارے کو ایک انٹرویو میں دیتے ہوئے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان ماضی میں اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے، مختلف لوگوں کے لیے، مختلف طاقتوں کے لیے، ان کے ڈرٹی ورکس کرتا رہا ہے. تو یہ بذات خود اس چیز کی ایکنالجمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا میں اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے. دیکھیے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ خواجہ آصف نے بیان دیا تھا، لیکن اس کا کانٹیکس دیکھیں اگر آپ، تو پاکستان اس زمانے میں، اس ایرا میں آپ اگر آ جائیں افغانستان والے، جب روس نے انویٹ کیا تھا وہاں پر، تو حالات کیا تھی، وہ کس کے ایما پہ ہوا تھا؟ وہ سارے یورپین کنٹریز تھے اور امریکہ تھا. اس کے پش کے اوپر جنہوں نے مدرسے کھولے اور مجاہدین تیار کیے، فیکٹری تیار کی مجاہدین کی، تو پاکستان اس کا فال آؤٹ اس پہ ہوا پاکستان پہ، اور پاکستان یوز ہوا اس کے اندر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایسا تو دونوں جب ہاسٹائل کنٹریز ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے، ان کے بھی کلیم ہیں، ان کے بھی کلیم ہیں، اور فی الحال یہ بات چیت سے ہی باتیں حل ہو سکتی ہیں، جنگ کوئی حل نہیں ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں جو پاکستان سے دہشت گردی مستقل ہوتی رہی ہے، ان دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ کی ایک وجہ ہے وہ ہمیشہ سے کشمیر رہا ہے، شروع سے ہی، مطلب 1948 سے ہی آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اوپر پہلی جنگ لڑی جاتی ہے، اور اس کے بعد مختلف جو بھی یہ حالات ہوئے ہیں یا جنگیں لڑی گئی ہیں، وہ ایک بنگلہ دیش کو چھوڑ کر 1971 کی، وہ کشمیر کے ایشو پر ہی ہوتی ہیں. اور پھر یہاں پہ جو مدرسے اور یہاں کی جو تنظیمیں ہیں جن کو یہ لوگ ایسڈ کہتے ہیں اپنا، وہ وہاں پہ کشمیر کے جہاد کے نام پر اس طرح کی دہشت گردیاں کرتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے، یہ واقعی ایک ریئل ایشو ہے یا یہ ایک مصنوعی ایشو ہے جو کریٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیے میرے مطابق، میرے سمجھ کے مطابق یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اور اس میں دو فریق نہیں بلکہ تین فریق ہیں، کشمیریوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. اور یہ دونوں طرف کے سیاستدانوں کے لیے ایک ان کے لیے وہ بھی ہے کہ ان کو چاہیے ایک ایشو، کسی ایک مسئلے پر ان کو کہیں نہ کہیں اپنے سیاست کو بیچنا ہے انہوں نے، چاہے اس طرف کیوں چاہے اس طرف کیوں. اجمل قصاب وغیرہ آپ نے جو اب تذکرہ کیا ہے، میں نے اس سے انکار نہیں کیا کہ پاکستان میں ایسے عوامل موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، اس طریقے سے ادھر بھی اسی قسم کے لوگ موجود ہیں. آپ وہاں پر شاید گروپس تو نہ ہو پرائیویٹ، لیکن وہاں پر اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی کرا رہے ہیں. پر جلال آباد کے اندر ان کے کتنے ٹریننگ کیمپس ہیں جہاں سے وہ ٹرین کر کے وہ بلوچستان میں بھیجتے ہیں، پاکستان کے ان علاقوں میں بھیجتے ہیں، پختونخوا کے علاقوں میں. تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، لیک آف کانفیڈنس جب ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کا آگے چل کر آپ حل کیا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں
देखिए, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा दोनों में, एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, टेबल टॉक्स नहीं करेंगे, और एक किस्म का एक मफाहमत नहीं होगी, इस किस्म के वाक़या चलते रहेंगे और ये पॉलिटिकल वॉरफेयर चलती रहेगी। ये किस्म के ये स्क्रिमिचेस जो हैं, ये छोटे छोटे वाक़यात हैं, वो कभी उन्होंने कर लिया, कभी उन्होंने कर लिया, पॉइंट स्कोरिंग है, दैट्स इट। राइट। अच्छा सर, मैंने आपके कुछ कॉलम्स पढ़े हैं जिसमें आपने तारीखी तौर पे बहुत सारी चीज़ों का तज्जिया किया है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान की तक़सीम से पहले के हालात और वाक़यात भी आपने बयान किए हैं। ये जो हिंदू और मुसलमान के अंदर एक तफ़रीक है, एक हमें एक पढ़ाया गया दो कौमी नज़रिया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना है, और यही दो कौमी नज़रिया अभी चंद दिन पहले हमारे आर्मी चीफ कहते हैं और उसके बाद ये हो जाता है, और वहाँ से ये इल्ज़ाम लगता है कि वो बेसिकली बुनियादी प्लान था जो उन्होंने बताया, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। इस दो कौमी नज़रिए को अगर आप देखें तो ये सिर्फ़ इंडिया, पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान के दरमियान ही क्यों आपको नज़र आता है? जब यही मुसलमान दुनिया से उठकर या उस खित्ते से उठकर मग़रिब के अंदर आते हैं और यहाँ पे भी गैर मुस्लिमों के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे ये लोग कभी भी ये दो कौमी नज़रिए की बात नहीं करते। तो वहीं क्यों करते हैं? क्या देखिए, तारीफ़? दो कौमी नज़रिया जो है ये असल में मैं समझता हूँ एक सियासी उस दौर में तक़सीम हिंद के वक्त वो सियासी तौर पे लगाया गया था, और वो बहुत दिन चला नहीं। आप देखें 71 में की वॉर में जब हुआ बांग्लादेश का, तो दो कौमी नज़रिया कहाँ गया आपका? वो तो ख़त्म हो गया वैसे ही। इसके बाद अब तीन कौमी नज़रिया बन गया है। तो ये सब की सियासी बातें हैं, और हिंदू मुस्लिम मुनाफ़त जो है वो आज की तारीख़ की बात नहीं है, ये पिछले कई सौ साल पुरानी एक वो है। और देखिए, मुसलमान जब भी आए हिंदुस्तान बरसग़ीर में, वो आप शायद शुरू हो जाएँ मोहम्मद बिन कासिम से, उसके बाद फिर गौरी और अब्दाली और जितने भी थे ये गज़नवी, ये एज़ ए इन्वेडर आए यहाँ पर, और ये इन्होंने उस अच्छा। अब एक बात और बता दूँ आपको, हिंदुस्तान कभी भी तारीख़ी तौर पर एक मुल्क नहीं रहा है ब्रिटिश रूल से पहले, बल्कि ब्रिटिश रूल के बाद भी एक नहीं रहा है। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होने के बाद, पार्टीशन के बाद वो एक मुल्क बना है। उससे पहले तकरीबन 500-550 रियासतें, रजवाड़े, उनकी हुकूमत थी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। हिंदुस्तान बतौर इंडिया कभी एक नहीं रहा है। सही है। तो ये जो है मुख्तलिफ़ रियासतें थीं तक़सीम से पहले। हाँ, मुख्तलिफ़ रियासतें थीं, वहाँ पर ये हमलावर होते थे। ये अफ़गानिस्तान से और तुर्क थे, और ये सेंट्रल एशियन थे। ये अटैक करते थे। ये असल में हिंदुस्तान बड़ा ज़रख़ेज़ और बड़ा अमीर मुल्क था, और ये जो हमलावर थे ये क़बाइल थे मुख्तलिफ़, वॉरियर्स थे, देवर वॉर लॉर्ड्स। ये जब देखते थे कि जी वो अब खाने पीने को नहीं रह गया, तो हिंदुस्तान पे अच्छा, जो एक साइकी है ये, कि जो खुशहाल होता है, जो अमीर होता है, वो लड़ना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता वो। बिल्कुल। जबकि पास जो हमलावर थे, उनके पास अलावा जान के कुछ और था नहीं। उनके पास एक घोड़ा था, तलवार थी, और वो लेके वो लश्कर जमा करते थे, अटैक कर देते थे वो। इन छोटी छोटी रियासतों पर वो आ जाते थे, कब्जा कर लेते थे, या उनके राजाओं के साथ मिलकर उनकी फ़ौज में शामिल हो जाते थे। फिर जब मौका पड़ता था वो राजा को टॉपल करते थे और खुद हुक्मरान बन जाते थे। इस तरीके से हमेशा से रहा है ये। अच्छा, मैं इसको थोड़ा-सा और प्रोब करूँगा अनवर साहब। आप मुझे थोड़ा-सा इस हिस्ट्री में जाकर ज़रा एक एनालिसिस करके ये बताइए कि पहली बार यहाँ पर मुसलमान कब आते हैं? और किस वक़्त ये जो कन्वर्जन होती है मुसलमानों की, इस हिंदुओं की या गैर मुस्लिमों की, मुस्लिम बनने के बाद, तो अचानक से सिर्फ़ बिलीफ की बेस पर सेम ज़बान बोलने वाले, सेम कल्चर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो मुसलमान हैं इस खित्ते के, वो ज़्यादातर कन्वर्टेड हैं। कुछ रहे होंगे, कुछ परसेंटेज होगी उनकी औलादों में से, उन हमलावरों की डायरेक्ट लीनिएज, मगर मेजॉरिटी ऑफ देम आर कन्वर्टेड, जो कि इस खित्ते के पुराने रहने वाले थे। तो देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। बरसग़ीर में जो मुसलमान कन्वर्जन या जो मुसलमान हैं, वो मेरे मेरे अपने मुताबिक, मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक 95% जो हैं वो कन्वर्टेड हैं।
اور کچھ ہوں گے جو باہر سے آئے ہوئے ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ غیر مطلب وہ جو کنورٹ ہوئے تو وہی اچھا کنورژن کی وجوہات ہوتی ہیں. جو اسٹیٹ مذہب ہوتا ہے، اسٹیٹ کا مذہب ہوتا ہے، اس میں شامل ہونے کے بعد آپ کو کچھ فوائد بھی ملتے ہیں. اچھا میں یہ سب کہوں گا، سب صرف فائدے کے لیے سب مسلمان نہیں ہوتے. کچھ بزرگ تھے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے تبلیغ بھی کری، لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے. اسٹیٹ مذہب چونکہ مسلمان تھا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ہندو جو تھے وہاں کے مقامی جو تھے، اور انہوں نے مختلف فوائد ان کو ملے اس سے. تو بہرحال یہ کہ ایک پولیٹیکل ہمیشہ ہوتا ہے، پولیٹیکل اسلام جو ہوتا ہے وہ. اچھا پھر اسلام ہندوستان میں برصغیر میں دو راستوں سے آیا. پہلے جو شروع کے مسلمان آئے، میں محمد بن قاسم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. عرب تاجر آئے جو اسلام کا جب غلبہ ہو گیا، عرب سعودی عرب جس کو آج کہتے ہیں، تو وہاں کے جو تاجر تھے وہ بحری راستوں سے آئے. اچھا وہ آ کے زیادہ تر وہ ان کا ٹھکانہ رہا یا جو اترے وہ ساؤتھ انڈیا میں اترے، کیرلا اور میڈراس اور ان علاقوں میں. پھر وہی مسلمان جو تھے وہ آگے گئے ملیشیا اور انڈونیشیا اور مختلف کنٹریز کے اندر. وہ پرامن اسلام تھا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے حسن سلوک سے، اپنے ٹریڈ سے، اپنے لوگوں سے، مقامی لوگوں سے اچھے تعلقات کیے، انہوں نے مقامی شادیاں کری مقامی طور پر. تو آپ دیکھیں وہاں پر آج بھی اسلام جو ہے وہ وہی اسلام ہے جو سعودی عرب یا عرب کنٹریز میں ہے. وہاں پر وہ اسلام میں وہ چیزیں جو پیری مریدی اور دربار اور وہ نہیں ہے. وہاں پر پیور فارم، تقریباً پیور فارم اسلام ہے. جبکہ دوسرا اسلام جو ہندوستان میں آیا، وہ آیا تقریباً 600-700 سال کے بعد. وہ آیا تھرو انویڈرز. اچھا وہ انویڈرز خود بھی نو مسلم تھے. اچھا وہ آئے موسٹلی دیکھیں فرام سینٹرل ایشیا، ترکی، ایران. وہاں پہ مسٹکزم تھا، اور وہ خود بھی نیولی کنورٹڈ مسلمان تھے. وہ جب درہ خیبر کے راستے اور درہ بولان کے راستے آئے تو وہ اسلام کی ایک ڈسٹارٹڈ شکل لے کر آئے تھے. جو وہ پیور اسلام بہرحال میں جس کو کہتا ہوں وہ نہیں تھا. تو اس میں زیادہ تر پیری مریدی اور عرس اور یہ اور قبر پرستی اور اس قسم کی چیزیں تھیں. تو آپ دیکھیں، آپ ناردرن انڈیا میں جو اسلام ہے اس سے ڈفرینٹ اسلام فرام جو ساؤتھ انڈیا میں ہے. ناردرن انڈیا کے اسلام میں آپ کو مسلک بھی ملیں گے، عقائد بھی ملیں گے، پیری مریدی بھی ملیں گے، درگاہیں بھی ملیں گی اور قوالیاں بھی ملیں گی. جبکہ ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. تو یہ ہوتا ہے ایسا. رائٹ. تو بیسیکلی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ دو قسم کے اسلام ہیں، اور اس کے بیک گراؤنڈ بھی آپ نے بتا دیا. مگر یہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا آپ کا تجزیہ ہے کہ 95% اس خطے کا مسلمان جو ہے وہ کنورٹڈ مسلمان ہے، میرا جن خیال کی یہی ہے. زبان، جن کا کلچر، جن کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا سب کچھ ایک ہی جیسا تھا. صرف کنورژن کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ اب جو جن سے ہمارا سب کچھ ملتا ہے، اب کیونکہ ہم نے مذہب چینج کر لیا ہے تو اب ہم دو الگ قومیں ہو گئے. دیکھیے یہ بھی اس میں بھی آپ کو دو مختلف صورتیں ہیں. ساؤتھ انڈیا کا مسلمان اور ہندو تقریباً کلچرلی ایک ہے، زبان ایک ہے، لباس ایک ہے، کھانا پینا ایک ہے. اور وہاں کی عورتیں بھی، مسلمان بھی ساڑیاں پہنتی ہیں، وہ بھی ہندو بھی ساڑی پہنتی ہے، وہ مندر جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں. باقی رہن سہن، کھانا پینا، زبان ایک ہے. تو وہاں پر آپ دیکھیں اتنی منافرت نہیں ہے. جبکہ ناردرن انڈیا میں، اور جس کو نارتھ انڈیا جب میں کہتا ہوں تو اس میں پاکستان بھی شامل ہے، برصغیر کا وہ حصہ ہے. یہاں پر ہندو اور مسلمان میں ہر چیز مختلف تھی. ان کی زبان، رہن سہن، کھانا پینا، لباس. تو اس لیے یہاں پر نفرتیں زیادہ ہوئی میں سمجھتا ہوں. اور چونکہ ہر چیز میں کمپٹیشن تھا وہ. جبکہ وہاں پر آج بھی آپ دیکھیں ہارمونی ہے. ساؤتھ انڈیا میں آج بھی اتنی زیادہ موب لنچنگ یا گائے کا اس کا جو مسائل چل رہے ہیں وہاں پر نہیں ہے ساؤتھ انڈیا میں. صرف ناردرن انڈیا میں آپ کو یہ ملے گا یہ سب چیزیں. جیسا کہ آپ نے بتایا تاریخ کہ دو قسم کے یہاں پہ لوگ آئے جو اسلام کو لے کر آئے. ایک تو انویڈرز تھے جو کہ خود ہی نیولی کنورٹڈ تھے اور سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران وغیرہ کی طرف سے آئے.
اور ایک وہ لوگ تھے جو اوریجنل مسلم عرب ٹریڈرز تھے جو کہ اس خطے میں آئے، اور وہ ساؤتھ کی طرف ان کا زیادہ وہ تھا. لیکن 95% اگین میں یہ کہوں گا کہ لوگ وہی ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے تھے، یہاں کے لوکل لوگ. مگر آپ دیکھیں اس کے بعد ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گیا ہے یہاں کا مسلمان. کبھی وہ اپنے آپ کا تعلق جوڑتا ہے ان انویڈرز کے ساتھ، اور کبھی وہ عرب کے ساتھ جوڑتا ہے. تو آپ کے جتنے بھی ایون پاکستان کے اندر دیکھیں، جتنے میزائلوں کے نام، جنگوں کے نام، یہ سب انہی انویڈرز کے نام پہ رکھے گئے ہیں. جبکہ حقیقتاً آپ جو ہیں نہ وہ عرب تھے، نہ آپ مغل ہیں، نہ آپ جو ہیں ترک ہیں، آپ تو اس علاقے کے، اس خطے کے لوگ ہیں. تو یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آئیڈینٹی کرائسس ہیں، اور وہ بھی نارتھ میں زیادہ ہیں. نارتھ میں زیادہ ہے، ساؤتھ میں اتنا زیادہ آئیڈینٹی کرائسس نہیں. وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہے، دے آر مسلمس اینڈ دے آر گڈ مسلمس، اور وہ بلکہ ان کے بہت سارے نام بھی اب ایسے ہیں کہ وہ پتہ نہیں لگتا کہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں. ٹریڈیشن بھی وہی، زبان وہی، ثقافت وہی، کلچر وہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساؤتھ انڈیا میں ہم نے ہر چیز کو اپنے آپ سے مختلف کرنا چاہا نارتھ کے اندر، اور ہم نے پھر وہ ان کو انویڈرز کو اپنے ہیرو بنایا. چونکہ دیکھیے وہ پولیٹیکل اسلام تھا، اور اس میں انہوں نے انویڈرز کو جو فاتح ہمیشہ جو ہوتا ہے تاریخ وہی لکھتا ہے. تاریخ ہمیشہ فاتح کے دربار میں لکھی جاتی ہے. اب وہ جو آئے تھے وہ اپنے ساتھ تاج اقدام بھی لے کے آئے تھے، وہ تو وہی تاریخ لکھتے تھے جو انہوں نے چاہا. ہمیشہ کبھی مفتوح کی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے، ہمیشہ فاتح کی تاریخ لکھی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ یہاں جو کنورژن ہوا، جو مسلمان ہوئے، وہ اس کی وجوہات کچھ اور تھیں. وہاں پر یہاں پر جو مسلمان ہوئے وہ زیادہ تر یا تو اللہ کے جو بزرگ تھے، جو آئے تھے، اچھے لوگ تھے، ان کے اس پر ہوئے، جو کہ بہت کم ہوئے. باقی جو ہیں وہ اپنی مفادات کی بنا پر یا حکومت سے کسی طریقے سے رابطہ ہو جائے، رشتہ جوڑ لیں، ناتا جوڑ لیں وہ. لیکن سرکاری اسٹیج پر جو مسلمان علماء تھے جو وہاں سے آئے تھے باہر سے، انہوں نے کبھی مقامی مسلمانوں کو وہ حیثیت نہیں دی جو جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان سب ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن ان کو وہ حیثیت نہیں دی گئی ہے. ان کو زمانے میں موالی کہا جاتا تھا. ایک لفظ موالی آپ بہت سنتے ہوں گے، لیکن آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے موالی کی تاریخ کیا ہے. موالی اصل میں ان غیر مسلموں کو، نو مسلموں کو کہا جاتا تھا جو نئے نئے اسلام لے کے آتے تھے، اور ان کو کبھی معاشرے میں وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو اسلامی مساوات جس کا درس دیتی ہے. ان کو ہمیشہ دوسرے تیسرے درجے پہ رکھا گیا ہے. اور جو عالم ہوتے تھے، جو سرکاری درباری عالم ہوتے تھے اور مفتی اور یہ سب ہوتے تھے، انہوں نے کبھی ان کو زیادہ منہ نہیں لگایا. وہ اپنی برتری میں، احساس برتری میں تھے وہ. تو یہ بیچارے اپنے جو مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، انہوں نے کوئی شیخ بن گیا، کوئی صدیقی بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا، صرف یہ کہ اپنا کہیں نہ کہیں سے رشتہ ان سے جوڑ لیں. اچھا، اور انہوں نے اپنے ہیروز بھی وہی واریئرس کو رکھا، چونکہ اس میں ان کی ایک قسم کے وہ احساس تفاخر تھا کہ جی ہم تو ان میں سے شامل ہیں جنہوں نے تمہارے اوپر حکومت کری اور تم کو تحت ایک کیا، اور تم کو تمہارے کے اوپر ہم فاتح ہیں. تو وہ اپنا قسم کا کہیں نہ کہیں وہ پرائڈ تھا جو ان کا انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے. جبکہ وہ محکوم یہ دونوں ہی تھے، ہندو بھی تھے اس خطے کے، وہ مسلمان بھی تھے. ہاں اور وہ بالکل، دیکھیے بالکل کلچرلی تو سوشلی تو بالکل جو نو مسلم تھے وہ ان کی حیثیت مقامی ہندوؤں سے کچھ تھوڑی سی شاید زیادہ ہو. ادروائز وہ دربار کے اور فاتح قوموں کے، وہ ترک اور جو ایرانی اور سینٹرل ایشین تھے، وہ ان کی نظروں میں وہ ان کی کوئی خاصی اہمیت نہیں تھی. سو اب یہ ساری صورتحال پر یہ جو تاریخ ہے اس کو دیکھ کر اب مجھے یہ بتائیں کہ دو قومی نظریہ 1947 میں ہندوستان کے ڈویژن کے اوپر اختتام پذیر ہوتا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ واقعی دیکھیے دو میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ یہ ایک سیاسی نعرہ تھا، اور اگر اس کو تاریخی طور پہ دیکھیں کہ ہندو مسلم دو مختلف قومیں ہیں، وہ ہے تو مختلف قومیں ہمیشہ سے تھیں یہ، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ان کا اپنا کلچر ہے، اپنی ایک شناخت تھی، اور مسلمان جو تھے ان کا اپنا ایک تھا.
تو دو قومی اگر اس صورت اس پس منظر میں کہیں کہ دو الگ الگ قومیں تھیں تو تھیں وہ تو اچھا ان دونوں میں آپس میں بہت زیادہ اختلافات بھی تھے. اختلافات کا مطلب سوشلی تھے, ویسے ملتے ملاتے تھے, بہت اچھا تھا. لیکن یہ کہ تاریخی طور پر تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ دو الگ قومیں تھیں, الگ کلچر تھے, الگ تہذیبیں تھیں, الگ ان کے مسلک اور ان کی عبادات مختلف تھیں. دو قومی تو تھیں لیکن ساتھ رہتے تھے, 800 سال 900 سال ساتھ رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہاں میں اسی چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فاتح آئے تھے یا جو تاجر آئے تھے ان کا تو مذہب چلیں اسلام تھا, اور اسلام کی دو ڈفرینٹ شیپ اینڈ فارمز تھیں تاجروں میں اور لوگوں میں جو باہر سے آئے تھے. بٹ جو اس خطے کے رہنے والے تھے جو کہ ایک ہی زبان اور کلچر سے تعلق رکھتے تھے, وہ تو کنورٹ ہونے کے بعد وہی چیزیں دو قومیں کیسے بن گئی, وہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. صرف بلیف کی بیس پہ کیسے دو قومیں بن گئی؟ میں سمجھتا ہوں صرف بلیف کے بیس پر ہی ہوا, صرف بلیف کے بیس پر ہی ہوا وہ, اور ادروائز تو بہت ساری چیزیں کامن تھیں اور ہیں, لیکن وہ مذہبی منافرت اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ انہوں نے اپنی شناخت الگ الگ بنا لی, جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوا ہو. بہرحال پہلے بھی یہ لوگ مسلمان تھے, اچھے مسلمان تھے, نمازیں پڑھتے تھے, مسجدوں میں جاتے تھے, ہندو بھی اچھے لوگ تھے, تو ان کے اپنے رسومات تھیں, اپنے ان کے ریچولس سے کرتے تھے آسانی کے ساتھ, کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. تو یہ تو سب سیاسی ہے سب کچھ, میں سمجھتا ہوں. بالکل. اچھا, اب پاکستان بنتا ہے سر. پاکستان بننے کے بعد یہاں پر ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے جاگیرداری نظام اور پھر فوجی نظام جو ہے وہ حاکم بن جاتا ہے آپ کا, جبکہ انڈیا میں وہ جاگیرداری نظام کو ابالش کر دیتے ہیں اس پارٹیشن کے بعد. اور پھر جیسے جیسے آپ کے اس ملک کے اندر آرمی پاور میں آتی ہے, مطلب انسٹیٹیوشنز کو سب کو کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ قوم کی ایک خاص ذہن سازی کرتی ہے. اس ذہن سازی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایکسٹریمزم جو ہے, اسلامک ایکسٹریمزم, وہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ 1970 سے پہلے کا پاکستان دیکھیں اور 1970 یا 79 کے بعد کا سوویت انویژن کے بعد کا پاکستان دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے. یہ وہی پاکستان ہے کہ جہاں پہ کسینوز بھی کھلا کرتے تھے, یہاں پہ گورے بھی آیا کرتے تھے, اور ہر قسم کی پارٹیز اور سب کچھ ہوتا تھا, جبکہ اس وقت بھی لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے, اس وقت بھی مساجد اور مدرسے تھے. مگر 1970 کے بعد ایک خاص ایکسٹریمزم آپ کو دیکھنے کو ملا کہ ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا, ان لوگوں سے ان کو بائی فورس روک دیا گیا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, کس طریقے سے؟ آپ نے تو ظاہر ہے اس تمام حالات دیکھے ہیں, دونوں طرف کے حالات, ہم نے تو صرف پڑھے ہیں, آپ تو اس کا چشمدید گواہ رہے ہیں, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں شک نہیں کہ اچھا پہلی بات تو ہم وہ کر لیں کہ یہ جمہوریت وغیرہ کی جو بات ہے, دیکھیے مسلمان چاہے وہ افریقہ میں ہو, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کہتا ہوں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, سینٹرل ایشیا میں, اور زیادہ تر آپ دیکھیں اسی قسم کی حکومتیں ہیں, یا تو وہ شہزادے ہیں یا شیخ ہیں یا بادشاہ ہیں یا پھر فوجی حکمران ہیں. تو جو فلسفہ ہے جمہوریت کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ فٹ نہیں اترتے محسوس ہوتے. وہ یہاں پر ہمیشہ سے ڈنڈے کا قانون چلا ہے اور جبر و استبداد ہمیشہ رہا ہے. اور پھر لٹریسی ریٹ, مین چیز یہ لٹریسی ریٹ ہے. جب تک آپ کو لٹریسی ریٹ اگر 13-14-15% 20% ہوگا تو آپ جمہوریت بے معنی ہو جاتی ہے. اور یہی چیز آپ دیکھیں رینیسانس سے پہلے یورپ میں بھی یہی تھا, وہاں پر بھی پوپ کی حکومت تھی, اور وہاں پر بھی وہ کلیسا اور وہ جو سب سے زیادہ طاقتور تھے, اور وہ آپ دیکھیں اس سے اور پیچھے چلے جائیں آپ تو وہ رومن کیتھلک اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان جو جنگیں ہوا کرتی تھیں, اور جون آف آرک کو آپ پڑھیں اس کی ہسٹری, تو یہ چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں. جہاں پر معاشرے میں جہالت ہوگی, غربت ہوگی, وہاں پر ہمیشہ اس قسم کے لوگ جاگیرداری یورپ میں سب سے زیادہ رہی. تو ایسا ہوتا ہے.
اور پاکستان میں بھی ایسا جب پاکستان بنا تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے، اچھا معاشرہ تھا. اور یہ اصل میں تو وہ 1958 میں جب ایوب خان صاحب حکومت میں آئے، انہوں نے حکومت میں کیا ہے، انہوں نے جب زبردستی قبضہ کیا تو اس کے بعد سے پاکستان میں جمہوریت کا قتل عام ہو گیا، ختم ہو گئی. انہوں نے ایک قاعدہ وہ ایک قانون نافذ کیا تھا اس پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں سابقہ، ایبڈو، EBDO، الیکٹیبل باڈیز ڈس ایبلمنٹ آرڈیننس، جس کے تحت انہوں نے سارے جو الیکٹیبل سے جو منتخب نمائندے تھے ان سب کو انہوں نے کالے دم قرار دے دیا، جمہوریت کا جنازہ نکال دیا. اسی طریقے کا پاکستان میں انہوں نے رول، پاکستان ڈیفنس آرڈیننس شاید میرے خیال میں نام تھا اس کا، یہاں پر بھی انہوں نے یہ کیا کہ وہ جتنے بھی جمہوری ادارے تھے اور کمیونسٹ پارٹی تھی، لیفٹسٹ پارٹی تھی، ان سب کو انہوں نے ختم کر دیا. اور اس کے بعد صحافت پہ اس پہ ان کے اپنے لوگ قابض ہو گئے. تو فوجی تسلط جب سے شروع ہوا یہ 58 کے بعد سے پاکستان کے اندر، اور وہ پھر چلتا رہا. وہ پھر میاں خان آ گئے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے بھٹو صاحب آئے گئے، ان کو ہٹا دیا گیا، جس طریقے سے بھی وہ لمبی کہانی ہے. پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے جب آئے تو انہوں نے تو بالکل اس قوم کا جو فائبر تھا، جس طرح تم نے کہا کہ پہلے سب کچھ تھا، میں خود اس کا گواہ ہوں کہ بڑی اچھی زندگی تھی. کرسچن بھی تھے، پارسی بھی تھے، ہندو بھی تھے، نائٹ کلب بھی تھے، کیسینوز بھی تھے، ٹروپے بھی آیا کرتے تھے باہر سے. اور میرے اپنے آفس کے اندر کرسچن لڑکیاں تھیں، پارسی لڑکیاں تھیں، اسکرٹس میں آتی تھیں وہ، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. بڑا بہت ہی ویل انٹیگریٹڈ معاشرہ تھا. لیکن اچانک وہ ضیاء الحق صاحب نے آنے کے بعد، اچھا بھٹو صاحب نے سب میں سیاسی طور پر پہلا انہوں نے کام کیا کہ قادیانیوں کو انہوں نے غیر مسلم قرار دیا، جمعے کی چھٹی اور شراب کی پابندی. وہ پولیٹیکل تھا، اس کا ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ خود بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں تھے، وہ سیکولر آدمی تھے وہ. لیکن انہوں نے قومی اتحاد کا جو وہ انہوں نے جب مل کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور تحریک چلائی، تو انہوں نے اسلام کا سہارا لیا، اسلام کو یوز کیا انہوں نے، یہ چیزیں معاشرے میں لے آئے. پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے تو پھر مکمل ہی بیڑا غرق کر دیا. تمام جو لیفٹسٹ تھے، جو لیفٹ ونگرز تھے، ان سب کو ختم کر دیا. ایک خاص مدرسہ تھا، اور مطلب وہ تب پورا اسلام کو انہوں نے ٹی وی کے اوپر دوپٹے کے بغیر کوئی نہیں آئے گا، اور ڈراموں میں یہ ہو، اور یہ مطلب بہت ساری چیزیں ایسی انہوں نے کری کہ جو پاکستان کا جو معاشرہ تھا، جو ایک فائبر تھا، وہ بکھر کے رہ گیا. وہ غیر مسلم یا وہ جو لبرل سوچ کے مسلمان بھی تھے اور لکھنے والے بھی تھے، وہ سب کے سب بیچارے کارنر ہو گئے، یا تو ملک چھوڑ کے چلے گئے، یا خاموش ہو گئے، یا خاموش کر دیے گئے. وہ خاموش کر دیے گئے ان کو. تو یہ اس کے بعد سے وہ مدرسوں کا پھر وہ افغان وار جو ہوتی ہے، سوویت یونین کا جو انویژن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مغربی ممالک اور امریکہ کی ایما کے اوپر اسلام کو بیچا گیا، مدرسے لگائے گئے، مجاہدین کی فیکٹری تیار کی گئی، یا کوڑا کھٹک اور یہ وہ جتنے بھی تھے. تو وہ پورا وہ معاشرہ جو تھا وہ آپ کا ون سائڈڈ ہو گیا. وہ تو ایسا ہوا ہے. رائٹ. تو اب کیونکہ معاشرہ اس ٹائم پہ چلیں انٹرنیشنل طاقتوں کی ایک ریکوائرمنٹ تھی، افغان جہاد اور یہ سب کچھ رشیا کے اگینسٹ انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے کیا، مدرسے بنائے، جہادی تیار کیے. مگر وہ جو فیکٹریاں ہیں، جن کو جو مدرسے ہیں جہادیوں کی فیکٹریاں، وہ تو آج بھی قائم ہیں. اب اس طرح کی وار تو یہاں پہ نہیں لڑی جا رہی ہے. تو یہی انڈیا کا آئی تھنک سب سے بڑا جو ہے کلیم ہے کہ بھائی وہ جو اب جہادی ہیں وہ رخ کرتے ہیں انڈیا کا، اور وہاں جا کے یہ سارے حرکتیں کرتے ہیں. اور اسٹیٹ کی پالیسی آج بھی شاید چینج نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کو لے کر. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایٹ لیسٹ ان کا کلیم یہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، رشین انویژن سے پہلے دنیا بائی پولر تھی، دو حصوں میں تقسیم تھی، رشین بلاک اینڈ امریکن بلاک. رشین بلاک کو ختم کر کے جس میں فرنٹ اسٹیٹ پاکستان کو بنایا گیا، اور یورپین تمام ممالک اور امریکہ اور کینیڈا جتنے بھی تھے، ان سب نے مل کے
रशिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को एज ए फ्रंट स्टेट इस्तेमाल किया। यहाँ से उन्होंने मुजाहिदीन तैयार किए जिन्होंने बहरहाल रूस को तोड़ के रख दिया और वो दरियाए आमों के पार उसको उड़ा के फेंक दिया और दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर हो गई। एक ब्लॉक रह गया। पहले 2 ब्लॉक थे तो बैलेंस ऑफ पावर था किसी हद तक, उसके बाद से वो बैलेंस ऑफ पावर ख़त्म हो गया। अच्छा, वो तो चले गए, अपना मफाद पूरा करके रशिया को उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन उसका जो फॉल आउट सारा पाकिस्तान पे आया। वो जो मुजाहिदीन तैयार हो गए थे उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई काम नहीं हुआ। फिर अब वो खून आशाम हो चुके थे, उनके पास करने को कुछ था नहीं, जानते कुछ नहीं थे, उनके हाथों में हथियार भी आ गए थे। अब वो जब देखिए जब खून लग जाता है तो फिर वो जब कोई और नहीं मिलता तो अपने घर वालों को मारता है, वो अपने आसपास के लोगों को लूटता है। वो यही मुजाहिदीन सो कॉल्ड इनके साथ भी हुआ। जब वो चले गए, उनके साथ काम निकाल लिया उन्होंने, मगरबी ताकतों ने, वो चले गए, उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया, उनसे हथियार नहीं लिए उन्होंने। अब वो वही हथियार, अब वो उनके पास दे हैड नथिंग टू डू, उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो अब वो अच्छा, फिर उसको स्टेट ने भी इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किया और प्रॉक्सी यहाँ पर भी होती रही। अच्छा, इसी तरीके से आप हिंदुस्तान में भी देखें आप, अभी जी कहना कि जी वो बड़े पुरअमन हैं और ये हैं वो हैं, ऐसा नहीं है। देखिए सावरकर को अगर आप पढ़ें, जिसने आरएसएस हिंदू परिषद की बुनियाद रखी थी, वो तो तकरीबन इनसे पहले की बात है, बहुत पहले की बात है ये। अच्छा, फिर आप देखिए जिन्ना साहब 40s से पहले कांग्रेस में थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर कहलाते थे वो, इस हद तक मतलब कि वो था। फिर इसके बाद गांधी जी, देखिए गांधी जी ने भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की थी और कलकत्ता में जो किलिंग हुई थी, ये हुई थी, वो उन्होंने मरण व्रत रखा था, भूख हड़ताल की थी कि ये क्या हो रहा है ये। वो नहीं चाहते थे ऐसा, वो हिंदू मुस्लिम। अच्छा, लेकिन जो इंतहा पसंद हिंदू था, जो सावरकर के जो वो थे, आप देखिए गांधी जी को कत्ल किसने किया? नथुराम गोडसे ने, जो सावरकर का और हिंदू परिषद और महासभा ही था वो। और आज भी आज का जो बीजेपी का हिंदू है, वो गांधी को बापू नहीं मानता है, वो गॉडसेइज्म पे चल रहे हैं। वो नथुराम गॉडसे को हीरो मानते हैं वो। अच्छा, वो गांधी के मरने के बाद वो तहरीक हाईजैक कर ली पटेल ने। पटेल जो थे वो इंतहा पसंद हिंदू थे, गुजरात के। मोदी साहब उसी का नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो ये वहाँ पर भी इसी किस्म की तहरीकें चल रही हैं और हैं। हिंदू महासभा, हिंदू विश्व पर परिषद और महासभा, ये सब वहाँ पर भी थे, आज भी हैं वहाँ पर भी। आज भी आप देखें हिंदुस्तान में, मतलब ख़ास तौर से नॉर्दर्न इंडिया में मॉब लिंचिंग होती है, गाँव को गाय पे मार देते हैं। गुजरात में क्या हुआ, मुसलमानों के साथ क्या सलूक वहाँ पर हो रहा है। बड़े बड़े जो सेकुलर बनते हैं आजकल, जावेद अख्तर और ये वो लोग, उनको मकान किराए पे कोई नहीं देता है कि आप मुसलमान हैं, हालांकि वो बड़े सेकुलर हैं। उनकी तारीखी बैकग्राउंड देखें हम, मजाज लखनवी, जान सार अख्तर और मिर्जा सालिक और जितने भी सारे देवर ऑल सेकुलर लेफ्टिस्ट थे सारे। वो आज भी वो अपने आप को हिंदू से ज़्यादा अपने आप को हिंदू कहते हैं। वो कहते हैं खुदा को नहीं मानते, मजहब को नहीं मानते, दीन को, लेकिन नोबडी, मतलब उनको कोई बिलीव नहीं करता है। वो उनको नाम से मुसलमान ही जानते हैं वो। तो ऐसा होता है वहाँ पर भी, ऐसा कोई बहुत आइडियल वहाँ पर भी नहीं है भाई। नहीं, वो ठीक है। हमें तो खैर अपने प्रॉब्लम्स को देखना है। एक्सट्रीमिज्म तो जहाँ पे भी बढ़ेगा, वो सबसे पहले उनको खुद ही नुकसान पहुँचाएगा। हम क्योंकि इसके नुकसानात जो है वो भुगत रहे हैं ऑलरेडी। अब अगर वो हमारी राह पे चल पड़े हैं तो ज़ाहिर है ये वो भी भुगतेंगे। देखिए तो हमने तो जो भुगतना था भुगत लिया हुँ। और हमने उसके नताइज भी देख लिए, हम बर्बाद हो गए, लहूलुहान हो गए। हमने जिस राह पे 30 साल पहले कदम रखा था, अब उस पर वो चल पड़े हैं। अब वो जो हिंदुस्तान एक सेकुलर उसका चेहरा था और था, इसमें कोई शक नहीं है, अब से 15-20 साल पहले तक सेकुलर मुल्क था। मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा जा चुका हूँ वहाँ पर, बहुत अच्छा था, सब कुछ था। लेकिन अब वो सूरत हाल वहाँ पर नहीं है। अब जब से ये अडवाणी, और अब देखिए वो बाबरी मस्जिद का शहीद करने का वाक़या, वो रथ यात्रा, और फिर वो
مطلب بہرحال وہاں پر بھی ایسا تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہارمونی ہے اور ہندو مسلمان میں آپس میں. سکھوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے 84 میں, کرسچنس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, وہ پورے گھر جلا دیتے ہیں ان کے وہ. تو یہ کہنا کہ صرف پاکستان میں ہے تو غلط ہوگا. یہ وہاں پر بھی کم نہیں ہوا ہے اور ہو رہا ہے یہاں پر بھی. تو لیکن وہ جس راستے پہ ہم چلے تھے ہم برباد ہو گئے. اب اس راستے پہ انہوں نے قدم رکھ لیا ہے اور شاید ہم واپسی کا سفر کر رہے ہیں. ہم نے بھگت لیا ہے, اب ہم ان لوگوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب وہ اتنا آسانی, اتنی ان کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہو چکی ہے. ایک پوری 2 نسلیں برباد ہو چکی ہیں ہماری, اور اس سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید اب آپ کو 1 آدھ نسل کا اور دینی پڑے گی اس سے نکلنے کے لیے. بالکل. ابھی جو میں دیکھتا ہوں کہ اس حالیہ جنگ کو ہی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی انٹرنیٹ پہ, بلکہ انڈیا میں انڈین ہائی کمیشن کے ایک صاحب تھے, انہوں نے وہ جا کے ایک نیوز چینل پہ بھی وہ تصویر دکھائی کہ اٹیک جب انڈیا نے کیا یہاں مرید کے وغیرہ میں یا کسی مدرسے میں ادھر, تو اس کی جو نماز جنازہ ہوئی تھی لوگوں کی, اس میں آرمی کے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے, جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری کہ آج بھی یہ ان کے ایسٹس ہیں, اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ جن کو انڈیا نے مارا وہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے سارے آرمی کے لوگ پیچھے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو وہ کتنی سچ اور کتنی غلط ہے, مگر بہرحال یہ کلیم ان کا ہے کہ اسٹیٹ کی اسپانسرشپ ان تمام اداروں کی, ان جہادی فیکٹریوں کی آج بھی جاری و ساری ہے. دیکھیے یہ بالکل بہت بیہودہ بات ہے کہ نماز جنازہ میں کون شرکت کرے کون شرکت نہیں کرے, یہ غلط بات ہے. یہ نماز جنازہ میں کوئی بھی شرکت کر سکتا ہے کسی کی, اور مرنے کے بعد کوئی بھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کی جاتی ہے. اور جہاں تک یہ کہ پاکستان اسپانسرڈ کر رہا ہے وہ, تو میں اس سے انکار بھی نہیں کروں گا. بالکل جہادی گروپ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اسٹیٹ بھی یرغمال ہوگی اس کی, کیونکہ وہ بہت پاورفل ہو چکے ہیں. وہ ان کے آؤٹ فٹ جو ہیں اتنے زیادہ, ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں, اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسپانسرڈ ہیں. وہ انڈیا بھی ان کو اسپانسر کرتا ہے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, TTP کو کون سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہے, یہ کوئی ایک طرف سے نہیں ہے کہ وہ بڑے معصوم بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں. ادھر سے بھی ہو رہا ہے. کلبھوشن کا کیا, وہ بلوچستان میں کیا نیٹ ورک تھا اس کا. تو یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے, کوئی ایک طرف سے نہیں ہو رہا بھائی. اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے, کوئی بھی معصوم نہیں اس میں. ٹھیک ہے, مسئلوں پہ تو ہم نے بات کر لی, ان کے تاریخی پس منظر پہ بھی بات کر لی ہے. اب بھی اس قوم کی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو زبوحالی ہے مختلف طریقے سے, آپ چاہے معاشی دیکھ لیں, آپ اخلاقی دیکھ لیں, آپ کلچرلی دیکھ لیں, ہر طریقے سے آپ کو ایک بگاڑ نظر آتا ہے اس قوم کے اندر. اب ان تمام چیزوں کا حل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنا بگاڑ ہونا تھا ہو چکا ہے, جتنی بربادی ہونی تھی ہو چکی ہے. اب شاید ہمیں کسی حد تک عقل آ گئی ہوگی, آ جانی چاہیے, اگر نہیں آئی تو ہم شاید اب بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں, جنگ کے جو بھی حالات ہوئے تھے, اس میں بلکہ میں کہوں گا کہ میں نے جب پاکستانی ایٹمی دھماکہ کیا تھا, میں نے ایک کسی انگریزی اخبار میں آرٹیکل لکھا تھا, دی اونرس آن پاکستان. 4 کالم کا, آدھے صفحے کا تھا. میں نے بڑی مخالفت کی تھی کہ یہ غلط کیا تھا انہوں نے, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ صحیح تھا. اگر آج آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے تو بھائی بڑا مشکل ہو گیا تھا پاکستان کو بچانا. اور فیلحال وہ ایک اس مرتبہ جو پاکستان کی فوج نے, آپ لاکھ ان پہ اعتراضات کر سکتے ہیں, برائے غلط کر سکتے ہیں, ان کا ماضی کردار پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن کسی حد تک انہوں نے اپنے ان داغوں کو دھو دیا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان نے اس وقت موجودہ حکومت نے, میں ان کا بہت بڑا سپورٹر نہیں ہوں, کو ووٹر نہیں ہوں, پاکستان نے اس مرتبہ جس طرح ڈپلومیٹیکلی, ٹیکٹیکلی اور ملٹریلی جس طرح جواب دیا ہے اپنے سے 9-10 گنا بڑی پاور کو, وہ ایک قابل تحسین بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئی اوپنر ہے یہ اس وقت. اور پاکستان آرمی نے اور ایئر فورس نے خاص طور سے جس طرح
مطلب کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو زیادتی ہوگی. اور جہاں تک یہ ہے کہ ملٹری رول اور تسلط اور یہ وہ تو رہے گا, وہ اس خطے میں رہے گا, وہ اس سے خاص طور سے پاکستان میں, بلکہ پاکستان کے جتنے بھی مسلم کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, ملٹری مائٹ تو ہے یہاں پر اور رہے گی وہ. ٹھیک ہے, میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کی قدر کرتا ہوں, مگر ظاہر ہے میرا تھوڑا سا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ. میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر آرگینیکلی چیزیں ہوتی ہیں کہ انڈیا نے اٹیک کیا اور پاکستان نے اس کا جواب دیا, تو واقعی قابل تحسین بات ہے کہ اتنی بڑی طاقت کو آپ نے جو ہے روکا اور چیزوں کا آگے نہیں بڑھنے دیا. مگر پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کی وجوہات دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ واقعات سوچے سمجھے پلان کے تحت کیے جاتے ہیں. جب جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. اب ان یا کا یہ ہے کہ وہاں پہ جب جب کوئی انتخابات آنے لگتے ہیں تو اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے. بہرحال ریزن دونوں طرف کے ایک اسی طرح کے آرگیومنٹ ہے, اور اس کا جو الٹیمیٹ گین ہوتا ہے آف کورس وہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ, وہاں پہ پولیٹیکل کلاس کو ملتا ہے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آرگینک لگتی نہیں ہیں, یہ لگتی ہیں کہ مصنوعی طریقے سے یہ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں اور پھر جس کو جو بینیفٹ لینا ہوتا ہے وہ بینیفٹ لے لیا جاتا ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. دیکھیے, انسان بطور انسان کبھی کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا ہے. آپ اپنے آپ پہ دیکھ لیں, ہر ایک آدمی چلتا ہے, اگر چل رہا ہے تو چیونٹی آتی ہے تو فوراً رک جاتا ہے. وہ چیونٹی کو مسئلہ پسند نہیں کرتا ہے, وہ تو بجا کچا اس کے کسی انسان کو قتل کرتے وہ. لیکن جب اسی بندے کو آپ موٹیویٹ کر دیتے ہیں مذہب کے نام پر, قومیت کے نام پر, لسانیت کے نام پر, تو وہ انسانوں کی بستیوں کو جلا دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے اور اس کو گلوریفائی کرتا ہے وہ کہ یہ تو میں نے بڑا اچھا کام کیا, جبکہ وہی انسان ایک چوٹی نہیں مسل سکتا ہے وہ. اسی طریقے سے جب جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو سیاسی وہ تھا یا فوج کی جو ایک ساکھ گر رہی تھی اس کو انہوں نے اپہولڈ کرنے کے لیے یہ ایڈونچر کیا, اسی طریقے سے ہندوستان میں جو الیکشن ہو رہے تھے, ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں, اس کو انہوں نے اپنی پوزیشن ریکلیم کرنے کے لیے گئی. تو یہ تو پولیٹیکل ہوتا ہے, ہر جگہ ہوا ہے, ہمیشہ ہوا ہے. اور جنگ ہی کیا بلکہ مختلف قسم کے جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں وہ, اور یہ ہوتا رہے گا. اور یہ تم بڑی سی باتیں کرتے ہو, اکثر پروگرام تمہارے سنتا ہوں میں کہ یہ امن ہو, بھائی چارہ ہو, محبت ہو, اور یہ ہو, جنگ ختم ہو. بڑی اچھی باتیں ہیں, کتاب کی حد تک بڑی اچھی باتیں ہیں. تمہارے پروگرام میں کئی اور لوگ بھی آئے جن کی باتیں میں سن رہا تھا کہ وہ ہندوستان میں کہاں سے کہاں تک سفر کیا, انہوں نے بہت ہی محبت ملی اور یہ ملے. یہ سارے اسپانسرڈ ٹرپس ہوتے تھے. حقیقت میں ایسا تھا, میں یہ نہیں کہوں گا نہیں تھا, اب نہیں ہے. اور یہ سب کتابی باتیں ہم بیٹھ کے باتیں کر لیں کسی فورم میں. ایک فورم کا ممبر ہوں, پارٹیشن 1947, جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف تھنکرز ہیں ان کی ایک فورم ہے. مجھے انوائٹ بھی کیا تھا دہلی میں, ان کا ایک کنونشن تھا. تو سب کچھ کر لیں, کچھ نہیں ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا ہے. اور اس کا حل اگر تم مجھ سے پوچھو, میری اپنی ذات ہے, ایک جنگ ہونے دو, 2 4 5 کروڑ لوگ مرنے دو, اس کے بعد ٹھیک ہوگا. یہ وجہ یہ, میں تاریخ سے بتاؤں آپ کو, اس سے زیادہ مسائل تھے یورپ میں. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں 5 7 کروڑ لوگ مرے, شہر برباد ہو گئے, کھنڈر بن گئے. اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے سوچا یار جنگ مت کرو. انہوں نے سرحدیں بھی کھول دی, کرنسی بھی یہ کر لی, پاسپورٹ بھی یہ کر لیا. تو جب تک مار نہیں پڑے گی دونوں کو, ان کو جنگ کی تباہ کاریوں کا علم نہیں ہے کہ جنگ ہوتی کیا ہے. انہوں نے ہیروشیما نہیں دیکھا, جبکہ ہیروشیما میں جو بم پڑا تھا 5 میگاٹن ہارڈلی تھا. وہ بچہ تھا, وہ تجرباتی اسٹیج پر تھا. اب جو TNT لیول ہے, جو میزائل ہیں, جو بم ہیں, وہ ان کی تباہ کاری کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جی وہ ہم ایٹمی دھماکہ کر دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم کر دیں گے, ہم فرسٹ اسٹرائک کر دیں گے. اب فرسٹ اسٹرائک سیکنڈ اسٹرائک کا موقع کہاں ملے گا؟ یہ دونوں قوموں کے اندر سے یہ فرینزی, یہ جنگوئزم, یہ وار مونگرز جو ہیں,
ان کو ایک جنگ ہونے دو یار, مرنے مگر دو. یہ جنگ دوسرے جنگ عظیم یا پہلی جنگ عظیم کی طرح تو نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو نارمل ویپن سے لڑی گئی, سوائے ایک ہیروشیما کو چھوڑ کے. یورپ میں تو کم سے کم کوئی ایٹم بم نہیں گرا, جی لیکن یہاں اگر ایٹم بم چل گئے تو یہاں تو پھر سینکڑوں سال تک کوئی فصلیں تک نہیں کچھ ہوگی. نہیں, صرف یہاں نہیں, نہ صرف یہاں نہیں بھائی صاحب, یہ تابکاری یا ریڈیشن کی کوئی سرحدیں ہوتی ہیں؟ بالکل کوئی سرحد نہیں پورے. ہوتی. جب وہ اس کا ملبہ اوپر جائے گا, راکھ اوپر جائے گی, پوری دنیا پہ گرے گی, پوری دنیا تاریخ ہو جائے گی, تمام پلانٹیشن ختم ہو جائے گی. سانس لینا, لوگ زندہ رہنا, جو زندہ سوچتے ہیں ہم مر کیوں نہیں گئے, وہ کیٹسٹرافی جو ہے وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم. تو یہ ان کا جنگی جنون دونوں طرف سے, ان کو میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ کر لینا چاہیے. ایک دفعہ ان کو پتہ تو لگے, ابھی انہوں نے جنگیں دیکھی سرحد کے اوپر دیکھی ہیں. 17 دن کی جنگ ہو گئی, 15 دن کی جنگ ہو گئی, 3 شہروں میں بلیک آؤٹ ہو گیا. ان کو پتہ نہیں جنگ ہوتی کیا ہے. جب شہروں پہ خدا نخواستہ بم گریں گے, اور مطلب جس کی بات کر رہے ہیں یہ ایٹامک وار کی, بھائی آپ کو چیل و کوے اور گدھ نہیں ملیں گے جو انسان کو لاشیں نوچ سکیں, کتے نہیں مل سکیں گے جو آپ لاشوں کو ٹھکانا لگا سکیں. انہوں نے سمجھا کیا ہے جنگ کو. یہ بڑی آسانی سے بات کر دیتے ہیں کہ وہ کراچی تباہ کر دو اور اسلام آباد تباہ کر دو اور ہم دلی تباہ کر دیں گے, بامبے تباہ کر, فرسٹ اسٹرائک ہم کریں گے, سیکنڈ اسٹرائک ہم کریں گے. اٹس اے گیم آف فیو منٹس اونلی. اس میں نہ کسی کو سوچنے کا موقع ملے گا, اور نہ کوئی نیتا بچے گا, نہ کوئی فوجی بچے گا, نہ کوئی عوام بچے گی. مکمل کیٹسٹرافی, مکمل تباہی. اور یہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے دونوں طرف کے لوگ جب تک کہ یہ ایک واقعی بربادی نہیں دیکھ لیتے. یہ انہوں نے دیکھا نہیں اصل میں. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, باہر کے کنٹریز میں ہوئی, فوجی یہاں سے سپلائی ہوتے رہے, مرتے رہے, جاتے رہے. وہ برما تک جنگ آئی, اس کے بعد نہیں آئی, سب کانٹیننٹ میں نہیں آئی جنگ. تو انہوں نے جنگ دیکھی نہیں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور بیٹھ کے باتیں, یا تو انسان کی طرح بیٹھ کے باتیں کر لیں, جس کی امید بہت کم ہے. جنگ تو سولوشن نہیں ہے, ظاہر ہے پھر کوئی بچے گا ہی نہیں بالکل کس نہیں, کے بالکل لیے. سولوشن نہیں. میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ سولوشن ہے, میرا لیکن خیال ہے کہ یہ بھی سولوشن نہیں کہ بیٹھ کے آپ بونگیاں ادھر سے ہی ماریں, ادھر سے ہی ماریں, باتیں کرتے رہیں. اور یہ بھی کچھ نہیں. یا تو بیٹھ کے بات کرو, میں تو کہہ رہا ہوں, یا تو انسانوں کی طرح بیٹھ کے بات کر لو بھائی. آئی تھنک یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں اس چینل کے تھرو, یا اور ہمارے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگ اپنے اپنے جگہ پہ مختلف فورمز پہ کوشش کر رہے ہیں, آئی تھنک یہی ایک ذریعہ ہے کہ جس سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے اور ان کو اس جنگوازم سے باہر نکالا جائے. دیکھیے, میں نے پھر آپ سے کہا کہ یہ باتیں کر لیں, بڑی اچھی باتیں ہیں, کتابی حد تک اچھی باتیں ہیں, فورم پہ بیٹھ کے بات کر لیں, کر لیں, لیکن جب تک وہ اس کی روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے, تب تک آپ اس کو دیکھیے. جب شاہد نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ پہلی جنگ عظیم کا حوالہ دیا, سیکنڈ ورلڈ وار کا. پچھلی جنگ میں تو صرف جنوں میں ڈھالی ہوئی نیٹمی بلاؤں سے زمین کی خیر نہیں, آسمان کی خیر نہیں. پچھلی جنگ میں تو صرف گھر ہی جلے, مگر اس بار عجب نہیں کہ تنہائیاں بھی جل جائیں. پچھلی جنگ میں تو صرف پیکر ہی جلے, مگر اس بار عجب نہیں کہ پرچھائیاں بھی جل جائیں. پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہ کسی اور نظم میں شاید, ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں, کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. بم گھروں پہ گریں یا سرحد پہ, روح تعمیر زخم کھاتی ہے. اس لیے شریف انسانوں, جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. فتح کا جشن ہو یا موت کا سوگ, زندگی میتوں پہ روتی ہے. اس لیے شریف انسانوں, جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. آپ ہم اور سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. بھائی یہ ہے ایگزیکٹلی. سو جنگ سے تو آئی تھنک دونوں طرف کے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ چاہیے, میڈیا, چاہیے, آئی لفظ تھنک چاہیے. میڈیا اپنی ٹی آر پیز کے لیے کچھ چینلز, کچھ یوٹیوبرز اپنی ٹی آر پیز اور بہت چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کے لیے اس طرح کے جنگوازم میں لوگوں کو دھکیل دیتے ہیں. کچھ پولیٹیکل پارٹیز, ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ, دیکھیے نفرت بکتی ہے, آئی تھنک یہی نفرت لگتا بکتی ہے. آپ محبت کی باتیں کریں گے, ابھی کو بات کوئی نہیں سنے گا. آپ ابھی اس وقت اس کو ہائپ کر دیں اور آپ کے 2000, 4000, 10,000 فالوورز آ جائیں گے. نفرت بکتی ہے. چاہے میڈیا, اچھا میڈیا بھی پہلے ایک آدھ چینل ہوتا تھا,
اب سینکڑوں چینل ہیں, ان کو کچھ مسالہ چاہیے, 24 گھنٹے کے چل رہے ہیں 24 گھنٹے کے چینل چل رہے ہیں, ان کو ایئر ٹائم میں کچھ مسالہ چاہیے. اب وہ ہر قسم کے واحد باتیں, ہر قسم کے باتیں ہو رہی ہیں, تو اس سے ہونا کچھ نہیں میرے بھائی, کچھ بھی نہیں ہونا اس سے. ٹھیک ہے, آئی تھنک اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انوار صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت زبردست اور سیر حاصل گفتگو کری مختلف ٹاپکس پہ, اور میں امید کروں گا کہ ہماری دعوت پہ آپ مستقبل میں بھی آتے رہیں, ہمارے ساتھ جڑتے رہیں, اور مختلف ٹاپکس پہ ہم سے اپنے تجزیات جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ. میں ہر وقت حاضر ہوں, جب آپ چاہیں. آئی ایم ہیئر. تھینکس اے لاٹ سر. اوکے, السلام علیکم. السلام علیکم.